بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ مجھے لگتا ہے میں آپ کو بالکل بھی نہیں یاد، لیکن خیر مجھے آپ سب لوگ بہت اچھے سے یاد ہے۔ چلتے ہیں ون سائڈ لو کی طرف۔ ابریش کی امی نے جیسے ہی اسے بتایا کہ تمہاری پھپھو مستجاب کے ساتھ رشتہ طے کرنے آئی تھی، تمہارا تو وہ یہ سن کر ہکی بکی رہ گئی۔ اس نے اپنی امی کو صاف الفاظ میں اس رشتے سے منع کر دیا۔ امی، میں نہیں کرنا چاہتی مستجاب بھائی سے یہ رشتہ۔ میں انہیں بھائی کہتی ہوں، بھائی مانتی ہوں، اور آپ اچھے سے جانتی ہیں امی وہ مجھ سے عمر میں کتنے بڑے ہیں۔ وہ رو رو کر اپنی امی سے کہہ رہی تھی، ابریش بیٹا، مجھے پتا ہے تمہارے ابو نے انہیں منع کر دیا ہے، ہم تمہاری مرضی کے خلاف کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ امی، کیا ہوا؟ ابریش کیوں رو رہی ہے؟ سلمان نے جب ابریش کے رونے کی آواز سنی تو وہ بھاگتا ہوا کمرے میں آیا۔ آج تمہاری پھپھو آئی تھی ابریش اور مستجاب کا رشتہ طے کرنے، مگر ہم نے صاف انکار کر دیا ہے۔ تم تو اچھے سے جانتے ہو نا کہ ان دونوں کی عمر میں کتنا فرق ہے۔ جی امی، میں اچھے سے جانتا ہوں یہ بات، مگر اب کیوں رو رہی ہے یہ؟ سلمان بولا، میں نے ابھی اسے یہ بتایا ہے، اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ امی نے جواب دیا۔ چپ ہو جاؤ ابریش، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، اور ویسے بھی امی ابو نے انہیں منع کر دیا ہے۔ ویسے امی، میں تو سمجھتا تھا پھپھو نے ابریش کا ہاتھ ابتہاج کے لیے مانگا تھا، بچپن سے ہی، مگر یہ تو کچھ اور ہی نکلا۔ سلمان نے کہا، ہاں، میں اور تمہارے ابو بھی یہی بات کر رہے تھے، مگر ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ان کی مرضی۔ نہیں امی، میں پھپھو سے یہ بات ضرور کروں گا، ابتہاج اور ابریش کا جوڑ ہے، نہ کہ ابریش اور مستجاب کا۔ پتہ نہیں وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ ابتہاج کی امی ہسپتال میں داخل ہو گئی تھی۔ ٹینشن سے ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی۔ ابو، آپ مجھے بتائیں، انہوں نے کیا جواب دیا؟ وہ لوگ مان تو گئے ہیں نا اس رشتے کے لیے؟ کب ہے ہماری شادی؟ کچھ تو بتائیں۔ مستجاب ہسپتال میں اپنے ابو سے یہ سب سوالات کر رہا تھا، جبکہ وہ پریشان حال بیٹھے ہوئے تھے۔ زویا، اسے کہو یہاں سے چلا جائے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یاد رکھنا، وہ تلخ لہجے میں بولے۔ مستجاب بھائی، اٹھو، چلو یہاں سے باہر، ذرا سی بھی شرم ہے آپ کے اندر؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ ابو کے ساتھ؟ کچھ اور نہیں تو کم از کم امی کی طبیعت کا ہی خیال کر لو، کتنی سیریس حالت ہے ان کی۔ زویا نے سرد لہجے میں کہا، کب سے پوچھ رہا ہوں تم لوگوں سے کہ کیا کہا انہوں نے، کیا کہا انہوں نے، کیا کہا انہوں نے؟ وہ ہسپتال کے باہر کھڑا چیخا، مستجاب بھائی بس کر دو، ماموں جان نے کہا ہے ہم سوچ کر بتائیں گے، مستجاب ابریش سے بہت زیادہ عمر میں بڑا ہے۔ وہ نہیں مانے، زویا بولی۔ یہ سن کر مستجاب غصے سے پاگل ہو گیا۔ عمر عمر عمر، کیا ہو گیا ہے اگر میں اس سے بڑا ہوں تو؟ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ زور زور سے اپنا سر پیٹنے لگا۔ اتنے میں ابتہاج ہسپتال میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا سامنے ایک لڑکا خود کو پیٹ رہا ہے۔
جب چھٹی کا وقت ہوا تو ابریش سب سے پہلے کلاس سے باہر نکلی۔ جب وہ گیٹ سے باہر گئی تو بسما ایک طرف کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بسما نے پیچھے سے آ کر اس کا بازو پکڑا اور اسے ایک طرف لے گئی۔ چھوڑو مجھے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی اور دوبارہ یہاں آنے کی؟ ابریش تلخ لہجے میں بولی اور جڑ سے اپنا بازو اس سے چھڑوایا۔ ابتہاج وہاں گاڑی میں بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہے، چلو میرے ساتھ، مجھے کہیں نہیں جانا۔ سمجھی تم؟ ابریش اسے گھورتی ہوئی بولی۔ وہ کہہ رہا ہے اگر تم نہ آئی تو میں اپنی جان دے دوں گا، بعد میں روتی رہنا بیٹھ کر۔ ابریش یہ سن کر پریشان ہو گئی اور بسما کے پیچھے پیچھے اس گاڑی کی طرف چلنے لگی۔ علینا گیٹ کے پاس کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کون ہے یہ لڑکی اور ابریش کو کیوں لے گئی اپنے ساتھ۔ ابریش نے جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھولا تو بسما نے اسے اندر کی طرف زور سے دھکا دیا اور اس کے منہ پر ایک کپڑا رکھ دیا۔ ابریش بے ہوش ہو گئی۔ جلدی سے گاڑی چلاؤ اس سے پہلے کہ کوئی دیکھ لے، بسما یہاں وہاں دیکھتی ہوئی بولی۔ تو ریڈرز کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور تو منزل عشق کی ناولز بائی اریبہ پہ اپلوڈ ہو رہا ہے، چینل کو سبسکرائب کریں اور جا کر ناول ریڈ کریں۔